الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ دنیا میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ اگر میں آپ انہیں سمجھ جائیں تو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بہت زیادہ خیر ہو، لیکن میرا گمان ہے اور اللہ کرے کہ وہ 100% غلط ہو، کہنے والے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد منہ سے بولیں نہ بولیں، مانیں نہ مانیں، ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ میں آپ توجہ سے سنیں کہ اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے، کسی کے لیے نہیں، اپنے اپنے لیے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ فضل الہی کا مال کون سا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی ہی بات کرتا ہوں، میرا مال کون سا ہے۔ میں مانوں نہ مانوں، کیا کچھ کہوں، کتنی ڈگریاں لے آؤں، میری زندگی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ میں اسی کو اپنا مال سمجھتا ہوں جو میرے ہاتھ میں۔ ایسے ہے کہ یہ کہانی غلط ہے، میرا یہ مال نہیں۔ اگر یہ میرا مال ہوتا تو جس دن مجھے قبر میں ڈالا جائے گا یہ میرے ساتھ ہوتا۔ میں آپ نے کسی کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھا کہ نہیں؟ کیا لے کے گئے ہیں جن کو ہم دفنا کے آئے؟ سگوں نے، چہیتوں نے، پیاروں نے کپڑے بھی اتار لیے، کسی کے کپڑے جانے دیے، پیسے چھوڑ کے وہ 2 چادروں کے سوا اور کیا جانے دیتے۔ یا اللہ فضل الہی کو ہدایت دے دے اور آپ کو دے دے۔ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ میں جمع کر رہا ہوں اور اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں، مجھے آپ کو پتا ہے ہم کیا کیا کٹوتے کرتے ہیں، کس کس کو ڈنڈی مارتے ہیں۔ بدبختی کا عالم یہاں تک ہے، سگی بہنیں انا للہ و انا الیہ راجعون ان کا باپ کے حصہ میں حصہ دیتے ہیں، مال کو جو نہ میرا ہے نہ آپ کا، اس کو لینے کے لیے۔ اگر میں آپ یہ یقین رکھ لیں کہ میرا یہ کچھ بھی نہیں، کبھی اس مال کے لیے دھوکہ کریں گے، کسی کا حق کھائیں گے؟ اس حقیقت سے بے یقینی نے بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اگر یہ یقین آ جائے تو شاید عدالتوں پر بہت بڑا بوجھ اٹھ جائے۔ آئیے ان کے ارشاد عالی کو سنیں، جن ایسے ارشاد اللہ کے بعد کسی کے ہے ہی۔ انتہائی مختصر مگر ایسی حقیقت کہ زندگی اور آخرت کے نقشوں کو بدل دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ۔ تم میں سے کون ہے جس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ صحابہ کی بات سننے سے پہلے میں اب جواب دے، کوئی ہے ایسا؟ میں تو نہیں۔ آپ اپنے سے زیادہ ہے کوئی پیارا کہ اس کو مال دے جائے؟ اپنے سے ہے کوئی پیارا؟ ٹھیک ہے، تعلق ہے، لیکن اپنی بات۔ صحابہ نے عرض کیا، ما منا احد الا مالہ احب الیہ۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا مال اس کو زیادہ پیارا ہے۔ کیوں تھا جی؟ آپ نے فرمایا، فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ۔ تو اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر لیا، وہ ہے اس کا مال، پکا مال ہے۔ یہ ایسی پراپرٹی ہے انشاءاللہ نہ کوئی شبہ ہے اس میں، نہ کوئی ہیرا پھیری ہے، پکا۔ اور پھر ایک مستقل کتاب ہے کہ وہاں جتنا انویسٹ کریں گے وہ اتنا نہیں ملتا، اگر اتنا ملے تو رب العالمین کی شان کے شایان نہیں، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، وَمَالَ وَارِثِهِ وَمَا أَخَّرَ، اور وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو کیا مطلب؟ وہ مال فضل الہی کا نہیں جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو اس حقیقت کو جاننے، پہچاننے اور اس کے مطابق اپنی پالیسیاں بنانے کی
توفیق عطا فرمائے، اور سابقہ زندگی میں جو غلطیاں نہیں، جو غلطیاں ہیں، جو جا والی کوئی بات نہیں، جو غلطیاں ہیں وہ اللہ مٹا دے اور آئندہ زندگی اس غلطی سے اپنی رحمت سے پاک کر کے غلطی سے خالی صاف ستھری مال کے بارے میں پالیسی ہم سب کو عطا فرمائے۔